اور پھر جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں ان کو بہت سے اعمال میں، کچھ اعمال میں عذر کے طور پر معافی دی، لیکن جب قربانی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر آیت نازل کر کے فرمایا یہ کرنی پڑے گی، حج تمتع کرنے والوں کو کرنی پڑے گی، اگر نہیں کرنی پڑے گی تو اس کا متبادل کرنا پڑے گا، معافی نہیں ہے۔ وہ ایک حج کی ٹریننگ دینے والے ٹریننگ دے رہے تھے تو حج تمتع سمجھانے لگے، حج تمتع والوں پر قربانی واجب ہے، ایک حج کی قربانی جسے دم شکر کہتے ہیں، اور دوسری قربانی وہ کہ اگر صاحب نصاب آدمی ہے تو وہ قربانی بھی کرے گا کہ جو ہم عام لوگ کرتے، صاحب نصاب ہونے کی حیثیت۔ تو کہتے ہیں ایک حاجی صاحب بول پڑے کہ حضرت یہ 2 قربانیاں کرنی پڑیں گی، یہ دوجی بھی کرنی پڑے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں دوجی بھی کرنی پڑے گی۔ تو آگے سے وہ بڑے حیران پریشان ہو گئے کہ یار اب حج بھی کریں گے، ایک قربانی بھی کریں گے، دوسری قربانی بھی کریں گے۔ تو ان کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ساتھ بیٹھنے والے ایک حاجی صاحب بزرگ تھے، تو وہ کہنے لگے ان حاجیوں کو کیا ہو جاتا ہے، جب دوسری شادی کا ذکر کریں تو ان کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں، اور جب دوسری قربانی کا ذکر کریں تو ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ دوسری شادی کا ذکر جب ہوتا ہے تو تمہارے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں، اور جب دوسری قربانی کا ذکر آیا ہے تو تمہارا چہرہ مرجھا گیا ہے، دوسری بھی کرنی پڑے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں آج کی وہ مخلوق جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتی ہے اور بڑا عقل مند سمجھتی ہے، اور عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار بھی کرتی ہے کہ جی غربا کی خدمت اگر کر دی جائے تو اس سے بہتر عمل تو اور کوئی ہے نہیں ہے، لہذا قربانی کا پیسہ اگر صدقہ کر دیا جائے، خیرات کر دیا جائے، غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے تو کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے؟ بلکہ یہ اس سے بہتر ہے۔ جو اس طرح کا فلسفہ اس امت میں اجاگر کر کے پوری امت مسلمہ کو کنفیوز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس کا جواب دیا، 2 آیتوں میں اس کا جواب دیا ہے، اور 2 آیتوں میں اس کا جواب اس انداز سے دیا ہے کہ تمہاری بے وقوفی کی انتہا یہ ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ قربانی غربا کے لیے نہیں ہے؟ یہ قربانی ہے ہی غربا کے لیے، ہے ہی غربا کے لیے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ان کو اس پیسے سے آٹا خرید کے دے دو، دال خرید کے دے دو، کتنی کم بختی ہے، کتنی کم بختی ہے کہ غریب بیچارہ پورا سال گوشت نہیں کھا سکتا، اور سارا سال اس کو گوشت ملتا نہیں، عید کے دن بھی یہ فلسفی اور یہ منطقی اور یہ دانشور کہتا ہے اس کو دال اور آٹا خرید کر کے دے دو، روٹی پکائے اور دال کے ساتھ کھائے، عید کے دن بھی گوشت نہ کھا سکے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، پہلے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے غریب کو بھی، اور جو غریب غربت کی وجہ سے مجبور ہو کر تمہیں یہ کہے کہ مجھے کچھ چاہیے، ان دونوں کو اپنی قربانی سے کھلاؤ۔ دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ، تنگ دست اور بھوک کے ستائے ہوئے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ اور آج کل کے زمانے میں فقیروں کی بھی حالت بدل گئی۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے کے اندر فقیر اس کو کہا جاتا تھا، وہ فقیر کے لفظ کی وضاحت کرتے تھے، کہتے تھے فے سے فاقہ، جس کو فاقہ آ جائے، قاف سے قناعت، فاقے کے بعد قناعت اختیار کر لے، یہ سے یاد الہی، اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے، اور چوتھا لفظ فقیر کا ہے رے، فرمایا اس پر پھر اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔
پھر وہ کہتے تھے کہ موجودہ زمانے میں اس کا مفہوم بدل گیا، اب وہ فقیر نہیں رہے بلکہ اب انٹرنیشنل فقیر آ گئے۔ وہ کیسے ہیں؟ فرمایا فے سے فیرنی جس کو میسر ہو، قاف سے قورمہ جس کو میسر ہو، یا سے یخنی بھی جس کے پاس ہو، اور رے سے روٹی نہیں بلکہ ڈبل روٹی بھی جس کے پاس ہو، وہ اس دور کا فقیر ہے۔ ایک ہاتھ میں اتنے پیسے ہوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں مانگ رہا ہوتا ہے کہ اور بھی چاہیے، اور بھی چاہیے، اور بھی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا خود بھی کھاؤ، فقراء کو بھی کھلاؤ۔ اس آیت پر علماء نے ایک بات لکھی ہے، بڑی عجیب بات، وہ یہ لکھی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کھلاؤ۔ دور حاضر میں جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں اور تقسیم کر کے یہ سمجھتے ہیں قربانی کا حق ادا ہو گیا۔ کھلاتا انسان کب ہے؟ پکا کے کھلاتا ہے یا کچا ہی کھلا دیتا ہے؟ آپ اپنے بکرے کو ذبح کر کے، قربانی کو ذبح کر کے، اس کی کلیجی لے کے چھوٹے 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 ٹکڑے کر کے ٹرے میں سجا کے، پلیٹ میں سجا کے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے رکھ دیجئے، مہمان کھا لیں گے۔ وہ آگے سے آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ نے کیا کوئی بلیوں کی فیملی ہمیں سمجھ لیا ہے بلی کچا گوشت کھاتی ہے نا، تو یہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بلیوں کی فیملی سے؟ وہ ایسا تو نہیں کھائیں گے۔ کھلانے سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دراصل یہ امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کچا تو تقسیم کرتے ہی رہتے ہو اور کرنا چاہیے، لیکن جو گھر میں پکاؤ اس پکے ہوئے میں سے بھی دوسروں کو کھلاؤ، اس پکے ہوئے میں سے بھی دوسروں کو کھلاؤ۔ تم بریانی پکا رہے ہو دوسروں کو کھلاؤ، کڑھائی پکا رہے ہو دوسروں کو کھلاؤ، قورمہ پکا رہے ہو دوسروں کو کھلاؤ، تکے بنا رہے ہو دوسروں کو کھلاؤ، اس بنے ہوئے سے دوسروں کو کھلاؤ۔ تو یہی تو غریب کی خدمت ہے، یہی تو فقیر کی خدمت ہے۔ تو قربانی سے زیادہ اور کون سا منصوبہ ہوگا جو غرباء اور فقراء کے حق میں ہوگا؟ اس لیے یہ کنفیوژن جو پیدا کرتے ہیں، دراصل وہ عقل کی بات نہیں کرتے، وہ دل ہی دل کے اندر سوچتے ہیں کسی نہ کس طرح اس چیز سے امت کو دور کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں ان کے فلسفے کے مقابلے میں کہ غرباء کی جو خدمت ہے، حضور نے فرمایا آپ کی آمدنی، آپ کی رقم، آپ کے پیسے، آپ کی دولت میں سے، آپ کی رقم میں سے سب سے بہترین رقم وہ ہے جو قربانی کے جانور کو خریدنے پر خرچ ہوتی ہے۔ سب سے بہترین رقم، سب سے بہترین مال۔ دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کے اعمال میں کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک قربانی سے زیادہ محبوب نہیں۔ اللہ فرما دیتے اس دن خیرات کر لو، اس دن صدقہ کر لو اور سخاوت کر لو، یہ اللہ فرما سکتے تھے قرآن حکیم کے اندر، حضور فرما سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن تمہارے نیک اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین عمل قربانی کرنا ہے، جانور کے خون کو بہانا ہے۔ پھر فضیلت بتائی اور ساتھ دوسری حدیث میں ایک وعید بھی سنا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے آپ دیکھیں نا، کوئی نفل عمل چھوڑنے پر کبھی وعید نہیں کی۔ ایسی کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی کہ حضور نے فرمایا ہو میری امت کا جو آدمی اشراق نہیں پڑھتا تو اس کے لیے یہ وعید ہے، جو تہجد نہیں پڑھتا اس کے لیے یہ وعید ہے، جو چاشت نہیں پڑھتا اس کے لیے نہیں۔ نفل اعمال چھوڑنے پر اللہ کے نبی نے کہیں پر بھی وعید نہیں سنائی۔ اگر قربانی نفل کے درجے میں ہوتی، کم درجے پہ ہوتی، تو اللہ کے نبی یوں نہ فرماتے۔ کیا فرمایا؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو اور استطاعت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ میں آنے کی زحمت گوارا نہ کرے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، نمازیوں سے الگ کر دیا، عیدگاہ سے الگ کر دیا، اتنی ناراضی کا اظہار فرمایا، ہمارے مسلح کی طرف نہ آئے، ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔
اور فرمایا اس کو معمولی نہ سمجھو، قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں لگتا کہ اس سے پہلے وہ خون اللہ کے ہاں مقبولیت حاصل کر لیتا ہے، یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ اس سے پہلے وہ خون اللہ کے ہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر نہیں آتا کہ قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت کا اعلان کر دیتے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اپنے فاضل مادوں کو لے کر، سینگوں کو لے کر، اور جتنے مادے جو ہم کھانے پینے میں استعمال نہیں کرتے ان کو لے کر میدان محشر میں آئے گا اور اعمال نامے میں تل جائے گا۔ جتنی اخلاص سے انسان قربانی کرے گی اتنا ہی قربانی کے جانور کی سواری اس کو طاقتور ملے گی، لیکن جتنی بخیلی کرے گا اتنا ہی پھر قیامت کے دن نقصان بھی اٹھائے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب نے قربانی کی، بڑا اچھی قربانی کی، اور قربانی کرنے کے بعد 2-3 مہینے کے بعد خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، اور میدان محشر میں ان کے لیے سواری لائی گئی ہے، اور سواری کے 3 پاؤں ہیں، 1 ٹانگ نہیں ہے۔ تو فرشتوں سے عرض کرتے ہیں حیران ہو کے کہ میں نے اتنی اچھی قربانی کی، اتنا جانور بڑا خریدا، اور اس کے باوجود مجھے یہ لنگڑا جانور سواری کے لیے دیا جا رہا ہے۔ تو فرشتوں نے آگے سے فرمایا کہ شیخ صاحب لنگڑا اس لیے ہے کہ اس جانور کی 1 ٹانگ ابھی آپ کے فریزر میں پڑی ہوئی ہے، فریزر سے نکلے گی، ہمارے پاس پہنچے گی تو ہم اس کو لگائیں گے نا۔ تو قربانی اس لیے نہیں کرنی کہ ہم فریزر کا پیٹ بھریں، اس لیے کہ فریزر کو بھوک نہیں لگتی، بھوک غریب کو لگتی ہے، فقیر کو لگتی ہے، انسانوں کو لگتی۔ تو بجائے فریزر کے پیٹ بھرنے سے ہم انسانوں کے پیٹ بھریں۔ مقصد ہی قربانی کا یہ ہے کہ دوسروں میں تقسیم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں بھی اور دوسرے مقام پر بھی نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کر کے بتا دیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھ لیجئے، کسی عمل کو آپ لیں اور لینے کے بعد دیکھیں وہ قربانی سے خالی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کا ہر عمل قربانی کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے۔ نماز میں قربانی موجود ہے، روزے میں قربانی موجود ہے، حج کے ایک قدم میں قربانی موجود ہے، ہجرت میں قربانی موجود ہے، جہاد میں قربانی موجود ہے، سخاوت میں قربانی موجود ہے۔ ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی شکل میں قربانی رکھی ہوئی ہے۔ یہ اسی لیے رکھی ہوئی ہے کہ انسان اس قربانی کے فلسفے کو سمجھے اور قربانی کی اہمیت کو سمجھے، اور دل کے خلوص کے ساتھ ایسی قربانی کرے کہ اس کا ہاتھ چھری پر چلے اور ادھر سے اعلان ہو جائے، اے کرنے والے میں نے آپ کی بخشش کر دی، آپ کی مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ ایسی قربانیاں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔